جب تک یہ فیملی سسٹم اس ملک میں ہے ادھر سے ایک بڑا آدمی نہیں پیدا ہوگا میرے سے سٹامپ پیپر لے لیں اور لکھ کے اور یہ سب میں انوالو. آپ لعنت پہ جو پڑھائی پہ آپ نہ اگر بچوں کو کھیلنے کی جگہ دے دو یہ سیوک سینس یہ سینس وہ سینس سارا کچھ ہاریں گے جیتیں گے لڑیں گے کانفلکٹ ریزولوشن ہوگا سب کچھ پلے گراؤنڈ پہ ہو جائے گا. چیٹنگ ہوئے گی سر. دیکھیں ایک جو تاڑی ہوگا کنجر ہوگا مراسی ہوگا وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک نازک انسان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار کسی کو میری وجہ سے ویٹ کرنا پڑے سوال نہیں پیدا ہوتا میں جگہ دوں گا دوست پہلے تو مجھے ایک یہ اشارے کا مزہ ہے نا اور آگے سے آپ کو وہ یوں کر کے اشارہ ہوتا ہے اسمائل ہوتی ہے جو اس کا لطف ہے مزہ لے ہی نہیں سکتا یہ لطف ہمیں پتہ ہے. السلام علیکم مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں سر کیا سین چل رہا ہے؟ میں شرمندہ ہوں. یہ کتنا زبردست ہے سر کیش انفارم کا سر کہ ایک یہ اچھا کنٹراسٹ چل رہا ہے. سر میں آپ کی وجہ سے شرمندہ ہوں. اچھا سر سنڈے ہوتا ہے سب لوگ چلنگ کر رہے ہوتے ہیں بنیان اور شلوار میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے ویورز کیا سوچیں گے سر وہ آپ کو دیکھ کے ایک دم سے اٹینشن ہو جاتے ہیں سنڈے کو. سوٹ پہن کے ایسے بھائی آج تو میں سے ملکی رنگ پہن کے ہیں حکومت کو سپورٹ کر. لیکن تھوڑا اس کو نا کٹائیں سر. آپ کہہ رہے ہیں ٹائی اتاروں سر لیکن ٹائی کے پاس شرٹ ہے سر. اگر تو میں شرٹ اتاروں گا نا سر پھر کیجولنس آئے گی. لیکن وہ پتہ ہے شرٹ اتارنا جو ہم نے بتایا ہے ابھی ریڈی نہیں ہے اس چیز کے لیے. ہاں لوگ نہیں ریڈی ہم تو ریڈی ہیں سر. باقی سر وہ آپ کو پتہ ہے سر جو ہماری جو کچھ آپ اور میں سر واحد وہ لوگ ہیں جو ہم نے زندگی کا الٹایا ہوا ہے. ہم نے لوگ ویکینڈ پہ کیجول اور اپنی زندگی کرتے ہیں جو آپ نے اور میں نے ویکینڈ پہ کام پکڑے ہوئے ہیں. ہم ویکینڈ پہ کام کریں گے تو بس ایسے ہی چل رہا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو سر اب وہ ہوتا یہی ہے کہ آپ گفتگو کا سلسلہ ہمیشہ شروع کرتے ہیں لیکن آج نا یہ ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پہ سر کیا بات ہے سر میں چل کروں سر لے لی میں چائے پیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ خبریں مطلب وہ ایز سچ ہیں نہیں. ایک خبر ہے جو آپ ہی لے کے آئے اور وہ اتنی گروسم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ شو شروع ہونے کے بعد اس پہ نہ آئیں. سر وی ریز انٹو اٹ. ہاں تو میرے ساتھ جو ہے نا ایک پرسنل ایک دو وارداتیں ہوئی جس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ ان سے جو ہے نا تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے براڈ کر دیں. اس سے ہم نا آپ کو پتہ ہے میں چیزیں کھولنے کی عادت. سر ایک تو وہ ہوا یہ کہ میں جو ہے وہ 3-4 دن پہلے اپنے محلے میں ہی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. بچے بچے میں نے بٹھائے ہوئے تھے تو وہ آگے ایک گاڑی میں شخص نے گاڑی روکی ہوئی تھی گلی بلاک کی ہوئی تھی اور اس سے آگے ایک اور بھی تھی گاڑی. وہ پھر وہ چلی گئی تو جب وہ چلی گئی اس میں کوئی فیملی شیملی بیٹھ رہی تھی تو پھر میں نے 2-3 کو ڈپر دیے کہ باپ بھی. تو وہ بندے نے سگریٹ ہاتھ نکالا سگریٹ اس کے ہاتھ میں اس کا ویٹ ریلیکس کرو. میں بیٹھا رہا میں نے کہا پتہ نہیں کو بڑی ضروری. پھر اسی عمر کا ایک اور لڑکا وہ آ کے اس کے اندر بیٹھا اور پھر اس نے گاڑی چلائی. تو پھر میں ان کے قریب جا کے میں نے ان کو دیکھا بہت ینگ بوائز وکیل تھے لیکن ینگ بوائز تھے. پتہ نہیں ابھی گریجویٹ بھی ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے لیکن کالا کوٹ انہوں نے زیبتن کر لیا تھا. تو وہ ان کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں تھی. سفید ہونڈا سٹی تھی اور ان کو تھا کہ کوئی ویٹ کرتا ہے تو کرے. ہم نے اگر سڑک بلاک کی ہوئی ہے تو کی ہوئی ہے. سڑک تو ہماری ہے. اچھا وہ اس پہ ہوا یہ کہ غصہ تو مجھے بہت چڑھا اور میرا ظاہر ہے آپ کو جب غصہ چڑھتا ہے تو آپ کے دل میں بہت سارے خیال آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. تو میں نے ایک اور چیز سوچی. اب اس میں ایک اور قصہ ڈال دوں پھر ہم براڈر ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ وہ ہم اسی طرح محلے میں 2 دوست پیدل چل رہے تھے تو اس میں وہ ہم مین روڈ پہ چل رہے تھے. ادھر سے جہاں گلی کھلتی ہے تو وہاں پہ ایک وہ گاڑی آئی. ہم چلتے رہے کہ گاڑی رکے گی ہمارا انتظار کرے گی کہ فرسٹ رائٹ ہمارے ہم پیدل. تو وہ بالکل جب قریب آ گئی تو پھر ہم ایک دم سے رک گئے. پھر اس کو بھی ڈر لگا اور شاید وہ بھی رک گیا اور جب وہ رک گیا تو ہم پھر تھوڑا سا آگے چلے. اتنی دیر میں اس نے بھی گاڑی اور چلا دی. اچھا وہ ینگ سا بوائے تھا اگین اور اس کے ساتھ ایک انکل بیٹھے ہوئے تھے پیچھے شاید کوئی فیملی بھی تھی. تو ہم پھر رک گئے. تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے اب وہ شیشے بند تھے مجھے کچھ اشارے کی آواز میں لگا تو میں نے دیکھا تو وہ جو ساتھ انکل بیٹھے ہوئے تھے نا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں آپ جائیں. اور اس کے بعد انہوں نے ادھر مڑ کے آواز مجھے نہیں آئی لیکن اس لڑکے کی نا ماں بہن ایک کی انہوں نے جو ان کے رشتے دار ہی ہوں گے جو ان کا بیٹا ہوگا موسٹ پروبیبلی. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی بہت کہ اور پھر مجھے ایک احساس ہوا کہ یقیناً وہ جو انکل تھے نا وہ ٹونی تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک بڑا نا عجیب سا مسئلہ ہو گیا کہ
اچھا یہ جو وکلا تھے نا سٹی والے، وائٹ سٹی والے، یہ ان کے ماں باپ بھی ماجے تھے، ان کے گھر میں ٹونی ان کے گھر میں ٹونی کوئی نہیں تھا. اچھا اب یہ جو ایک اوور دا ایئرز آیا نا، مطلب ظاہر ہے، اور یہ خیر ہماری ہی جو دوست ہیں لبرلز جو اور پڑھے لکھے لوگ ایکیڈیمکس اور بہت سارا کچھ اصل میں، اور ہم ان سے اگری کرتے ہیں کہ جی وہ جو گورا آیا تو اس نے بڑی زیادتی کی اور ہماری ایک بڑی پرانی سویلائزیشن تھی اور اس نے سب برباد کر دیا اور یہ وہ. اچھا ہم اس پہ نہیں جا رہے کہ یہ بدتمیزی والا، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جہالت والا ایلیمنٹ، وہ ایک تو وہ ہے نا کہ گورا آیا تو اس نے ہمیں تمیزدار بنایا، یہ ہماری پچ نہیں ہے میری آپ کی. ہم اگر اتنی پرانی سویلائزیشن تھے تو تمیز ہم آگے ہو گئی، بڑی تمیزدار تھے. وہ شاید بدتمیزی گورے کی وجہ سے آئی ہو، لیکن بات پھر وہی ہے کہ وہ جس طرح ایک دفعہ مجھے وہ خالد احمد صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا نا کہ تم دیکھتے ہو کہ انہوں نے کچھ زبانوں کا نام لیا کہ وہ بولنے والے جو ہیں وہ بڑے کروڈ سے ہوتے ہیں، بڑے سخت سے ہوتے ہیں، مطلب ہم لوگ ان سے ذرا زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے نا ایتھیکلی پروگریسڈ ہیں. میں نے کہا ہاں جی. تو کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں کیوں. کہتے ہیں کیونکہ اب ظاہر ہے جو ہے گورا راج کر رہا ہے نا، تو جتنی بھی ریسرچ، جتنا بھی چیزیں ہوں گی، نئی جو فائنڈنگز ہوں گی، اس کے علاوہ جو ایتھیکلی بھی جو نئی چیزیں لکھی جائیں گی وہ انگریزی زبان میں لکھی جائیں گی. اچھا ہم کیونکہ انگلش اسپیکنگ ہے، ہم وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، مطلب انگلش ہم سمجھتے ہیں، اسپیکنگ تو نہیں ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں، وہ ان تک ہمارے سے بعد پہنچتی ہیں. تو وہ ان کا وہ والا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیچھے ہیں. اچھا بنیادی بات وہی ہے کہ اب ایک تو وہ والا مسئلہ نا کہ یہاں پہ ماجوں کے پاس ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ ماجوں نے ڈومینیٹ کرنا تھا، ٹونی کم ہوتے گئے، ماجے بڑھتے گئے. دوسرا جو ایک شوق تھا نا اکثر لوگوں کا ٹونی ہونے کا، نہ ہوتے ہوئے ہونے کا، وہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. مثلا اس کی میں آپ کو اگر بڑی ایک مثال دوں تو ملک ریاض صاحب. اب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک ایوری ڈے مین تھے، انہوں نے بڑا پیسہ کمایا اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ یار ان کے بچے آگے سے نا ٹونی ہو جائیں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ دوستیاں فلانا یہ رکھ رکھاؤ، بات کرنے کا طریقہ وہ، اور وہ نا بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے تھے جب ان کے بچوں کی ویڈیوز آتی تھی نا کہ یار بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، میں آپ کو کہاں. سر آڈینس کے لیے ذرا آپ کلیریفائی کر دیں کہ ماجا تو پتہ ہے ہمیں کیا ہے، ٹونی ذرا کلیریفائی کر دیں، لوگ ذرا کنفیوز نہ ہو کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. سر سو بیسیکلی تو یہ عمومی طور پہ تو یہ فوجیوں کے درمیان کی ٹرم تھی کہ ایک ہے ٹونی جو سگار اسموکنگ، وسکی ڈرنکنگ، گولف پلینگ ایک فوجی ہے، اور ماجا ماجا جو کہ مطلب ظاہر ہے. لیکن اچھا اب وہ ظاہر ہے وہ اس کو آپ ہم فوج کے اس ایسپیکٹ میں بالکل بھی نہیں ڈسکس کر رہے، ہم تو عوام کے حد تک ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جنیرکلی ایک جو ہے نا کہ وہ ٹونی آہستہ آہستہ ظاہر ہے ختم ہو گیا اور ماجے. ٹونی بیسیکلی وہ جو رات کو آپ فون کریں تو وہ گڈ ایوننگ ہے فون پہ بیسیکلی ہے کی حال ہے. اچھا پھر بھی بات ہے اگین ہمارا کوئی رومانس نہیں ہے اس کے ساتھ، یا ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ ہمیں گورے نے تمیز سکھائی یا پلیز گورا جی واپس آ جاؤ ٹائپ، نہیں وہ نہیں ہم کہہ رہے. ہم ویسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک تھا نا کہ ایک لطیف قسم کے جذبات. اچھا اس کو اگر کوئی اس اوفینس لے رہا ہے نا اس بات سے کہ ہم ٹونی اور ماجے ماجے کر رہے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے وہ تاڑی اور ماجا کر لیں، مراسی اور ماجا کر لیں، کنجر اور ماجا، مطلب کیونکہ ہر جگہ پہ ایک جو ہے نا کہ باریک بات کو اپریشیٹ کرنا، تھوڑا سا ایک رکھ رکھاؤ، تھوڑا سا یہ ہے کہ گفتگو کا لطف لینا، مطلب مجھے انجوائنگ دا فائنر تھنگز ان لائف، مطلب یہ نا کہ میرے کو میں ڈالا ہی لینا ہے. یہ سر وہ آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سیگمنٹ آف سوسائٹیز کے اندر ایک اس قسم کی چیز پولرائزیشن کی حد یہ ہو چکی ہے کہ جیسے آپ نے کہا ٹونی ہو باقی سارے ہوں لیکن کنسسٹنٹ فیکٹر ماجا ہے آن دی اپوزنگ سائڈ، تو وہ ظاہر تعداد زیادہ ہوگی ان کی. سر باقی سے جو آپ نے گاڑی والی بات کی نا سر، اس کے اندر سر پھر یہ بات بھی کر لیتے ہیں، بہت دفعہ کر چکے ہیں، لیکن اس کو میں نے سر باندھ دی ہے سر اس چیز کو کہ آپ کے جو آپ نے ڈالے کا ذکر کیا نا ان کا سر ایک نام بھی ہے DWD، ڈالے والے دلے. سر وہ جو ہے نا سارے سر، کیونکہ میرا جو بھی انسیڈنٹ ہو رہے ہیں نا آج کل سر، جو میں دیکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اس میں ڈالا انوالوڈ ہے. تو یہ ڈالے والے جو سارے ہیں یہ ان کو تو ایک خاص، اور بائی دا وے میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ جو کہ ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں. ڈالے جو جن کو یوتھ کو جن کو آپ نے دے دیا نا، تو ان کو آپ نے بیسکلی، کیونکہ یہ سمجھے اس کی باریکی سمجھے کہ گاڑی جو ہے
جب وہ اٹ سیزز ٹو بی اے کار اور وہ آپ کی اسٹیٹس کی ڈیفینیشن ہو, تو پھر آپ کہتے ہیں اگر میرے پیر کے نیچے تو میں نے اسٹیٹس اچیو کر لی ہے. ڈالا وہ چیز لے آتی ہے, کروزر وہ چیز لے آتی ہے, اور بھی گاڑیاں جو وہ چیز لے آتی ہیں, بٹ ناٹ ایز کوئکلی ایز اے ڈالا. تو وہ جب آپ کسی یوتھ کے پیر پہ دیں گے نا, یا بڑے معتبر قسم کے لوگ بھی ڈالے چلا رہے ہوں گے جن کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ہم اسپیسیفکلی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ کھلی سڑکوں کے اوپر ان کو ایسے بگاتے ہیں جیسے وہ سڑک جیسے ان کے باپ کی سڑک ہے, اور ان کے گھر میں جیسے یہ بھی ہم نے اسٹیبلش کر لی کوئی ٹونی نہیں ہے ان کو کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ماجے ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی کہ بیٹا چلا تجھے, میں ہوں نا تو کس کا بیٹا ہے, مسئلے والی کیا بات ہے. تو یہ ایک سر بڑی پرابلمٹک چیز ہے جس کے اندر سر یہاں سے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا اس کو ٹون ڈفرینٹ کروں, اب میں خبر لے آتا ہوں سر کیونکہ اپنے کافی مار لی لوگ. نہیں سر, اس سے پہلے کیا خبر لے کے آئے, میں اس پہ تھوڑا سا وہ اور بھی اضافہ کروں گا کہ اب اگین ہم کوئی بھی بات کریں گے تو وہ عمومی طور پہ ہوگی, ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, اور کچھ تو یونیورسٹیز بھی ایسی ہوں گی جس میں آپ کو بڑے ہی اچھے مطلب وہ نفیس قسم کے لوگ ملیں گے. بٹ اب آپ یہ دیکھیں کہ بڑی بڑی مہنگی یونیورسٹیز میں بھی جو ہے نا, جب آپ بچے دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر اسی قسم کے ہوں گے. DWD سر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے تو خاندان میں تھوڑا سا بھی ٹونیزم تھا کبھی بھی, اچھا اس کو تو آتی ہے سوب سٹوری لکھنی کہ جی میں جو ہے نا مطلب وہ گھر پہ ستو چاہے انے واہ ہو, لیکن ہمارے معاشرے میں آپ نے سٹرگلز دیکھیں کہ جو ہوتی ہیں, اور اس سٹرگلز میں سے نکل کے جو میں نکلا ہوں یا نکلی ہوں, ایک ہیرا کندن تیار ہوا ہے بھٹی میں سے, وہ باہر نکل جاتے ہیں. اگین آپ کی جو یونیورسٹی میں آ رہا ہے نا, وہ اس کو بیسیکلی اس کے بھی گھر پیسے بہت ہیں, لیکن اس کو ساب سٹوری نہیں آتی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ ساب سٹوری بھی ہے. وہ ہے پراؤڈ پاکستانی. وہ اس کو گھر والوں نے بتایا کہ بیسٹ ملک پاکستان ہے کیونکہ پتر تو کسی نے گڈی تھلے بھی دے دے گا تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا. بی پاکستانی بائے پاکستانی ہوندا جاپان دا ہے مال سارا سر. تو یہ اب جو ہے نا مطلب اگین وہ جو ساری وہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ انڈیا میں دیکھو نا کہ 125 بلین کی ریمیٹنسز ہیں, تو کون سا برین ڈرین ہوا ہے, وہ ادھر لوگ جا رہے ہیں اور پیسے بھیج رہے ہیں, اور انڈیا کا وہی والی بات ہے ادھر اگر ریمیٹنس ختم ہو جائے تو ان کی بھی ہماری والی حالت ہو جائے. تو وہ اچھا ہمارے ظاہر ہے اسکیل انڈیا سے بہت چھوٹا ہے, ریمیٹنس بہت کم ہے اور سارے معاملات, تو یہاں پہ اگر یہاں سے اگر لوگ چلے جائیں زیادہ, تو جس طرح آج کل ڈسکشن ہے کہ وہ برین گین ہے, وہ برین ڈرین نہیں ہے, ہمیں تو ریمیٹنس آئے گی. اچھا پرابلم پھر وہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگر تو فیکٹری لگی ہو نا یونیورسٹیز کالجز میں قابل بچے نکالنے کی, تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ نکالی جاؤ, کیونکہ ہم پیدا کری جا رہے ہیں, تو یونیورسٹی کا کام ہے کہ وہ بہترین بچے نکالی جائے اور آگے سے وہ باہر جائی جائیں, اور وہ باہر جا کے کمائیں اور ادھر بھی بھیجیں, اور وہ جا کے میئر بھی لگ جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ان کو پرائم منسٹر لگ جائیں. ہمیں کیا پرابلم لگتا ہے کہ فرانس کا اگر پرائم منسٹر اگر سمن آباد این بلاک کا ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے, وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں وہ سارا کچھ نکال نہیں رہی, اور اس کو یونیورسٹی کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ یونیورسٹی تک جو بچہ پہنچ رہا ہے وہ اس کو مطلب ایک خاص, دیکھیں نا ہم کیوں بھیجتے ہیں اسکول کالج وغیرہ میں بچے کو, ہم بھیجتے ہیں کہ وہ دوسروں سے ڈیل کرنا سیکھیں, ورنہ ادروائز پڑھائی جو ہے وہ اب کوئی ایسی پڑھائی نہیں رہ گئی جو بچہ گھر پہ یوٹیوب پہ نہیں کر سکتا. MIT کے تمام پیپرز جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں, جو فری نہیں ہیں وہ $70 کی سبسکرپشن ہوگی. ہارورڈ کے جو تمام پیپرز ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں, جو فری نہیں ہوں گے وہ $200 کی سبسکرپشن ہوگی. ٹھیک ہے, بچہ سب کچھ گھر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ وہ باہر جائے گا. اب وہ اس دن میں نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ میرے گھر کے پاس ایک پارک ہے, ادھر بارش ہو گئی, اور اس کے بعد بارش تو ختم ہو گئی لیکن پانی کھڑا ہو گیا, ظاہر ہے پاکستانی پارک ہے, تو بچے روز وہاں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں. سر وہ بچے تھوڑی دیر آ کے نا اس طرح سر پکڑ کے کھڑے رہے کیونکہ پانی کھڑا ہوا تھا, میں چھت سے دیکھ رہا تھا. اس کے بعد وہ سب اپنے اپنے گھر گئے, وہ اپنے گھروں سے لے کے آئے وائپر, انہوں نے وہاں پہ وائپر مارنے شروع کر دیے اور جگہ کلیئر کر دی اور ادھر کرکٹ کھیلنی شروع کر دی. اس دن میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ بھائی جان حکومت آپ لعنت پہ جو پڑھائی پہ, آپ نہ اگر بچوں کو کھیلنے کی جگہ دے دو, یہ سیوک سینس, یہ سینس, وہ سینس, سارا کچھ ہاریں گے, جیتیں گے, لڑیں گے, کانفلکٹ ریزولوشن ہوگا, سب کچھ پلے گراؤنڈ پہ ہو جائے گا. چیٹنگ ہوئے گی سر. دیکھیں یہ میں تو اس چیز میں اتنا مانتا ہوں کیونکہ ہمارا جو بچپن ہے اس کے اندر تو ہمارے پاس
ایسے تو نہیں تھا یار کہ واٹس ایپ گروپ بنا لو اور جس نے کرکٹ کھیلنی آ جاؤ, ایسے تو نہیں تھا. نہ ہی یہ تھا کہ جی ایک ہاتھ میں ٹی وی ہے جس کو آپ یوں انگوٹھا ماریں تو آپ کو دنیا کی تمام تر بکواسیات اور اچھی چیزیں اکٹھے مل جائیں گی, پھر آپ نے فلٹر کرنی ہے ان کو. نہ ہی ایسا تھا کہ ہر بچے کے پاس فون تھا, لیکن گلی محلوں میں ایسا تھا کہ یار ایک جگہ تھی جو وہ پارک ہو سکتا ہے, وہ کسی ایک کا گھر ہو سکتا ہے, وہ گلی ہو سکتی, سڑک ہو سکتی, جہاں پہ سب کو پتا تھا یار یہ بس 4:30 بجنے ہیں نا, تھوڑی سی شام ہونی ہے, تو جب تک لائٹ ہے مغرب سے پہلے پہلے لو جی بلا وہی لے کر آتا ہے, گیندے ہمارے پاس ہے, کلیاں وکٹیں اس کے پاس ہے, پہنچ جاؤ. سر 10 سال 15 سال ایسے ہی ہوتا تھا, لیکن اس میں ملی کیا کہ آپ اسکول فرینڈز ایک گروپ بن گیا آپ کا, آپ کے کزنز وغیرہ آپ کا ایک گروپ بن گیا, رشتے دار, پھر آپ کا محلے کا گروپ ہوتا تھا جو ایونچولی آپ کے بہت اچھے دوست رہتے ہیں کیونکہ آپ رہتے بہت ویسینٹی میں. پھر اسی کو آپ اگر فردر لے کے جائیں تو جو ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ جی کھوکھا کلچر جو ہے وہ ختم ہو گیا. کھوکھوں پہ بیٹھ کے ایک بوتل پی کے پیپسی کی اور اس کے بعد سگریٹ لگانا, وہاں پہ سگریٹ اسموکنگ کی وہاں سے جو میں آدھے لوگ تو سگریٹ لگے کھوکھے سے, ان کو سنگل ملتے تھے, وہ چیز ختم ہوگی. مجھے تو کھوکھوں کے اوپر کچھ نہیں نظر آتا. اور اگین سیم گوز فار پارک. اب پارکس جتنے بھی ہیں مطلب ڈی ایچ اے کو تو چھوڑ ہی دینا کیونکہ وہاں پہ تو بچوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک ایسا پارک ہے جہاں پہ بچے اپنا فٹ بال یا بلہ یا بال لا ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہم نے چیزیں فراہم کرنی ہیں بس آپ جو جھولے لیتے رہے بیٹھ کے. یہ کتنی واحد بات ہے, اس کو چینج کرنا چاہیے. اور چلیے سارے کے اندر پھر ایک اور بابڑی چیز تھی جو کہ چینج ہوئی ہے, اور اس لیے میں نا تھوڑا سا لیوے دیتا ہوں یوتھ کو ہماری, کہ ہمارے زمانے میں نا حالات بھی بہتر تھے. آپ کے گھروں کے گیٹ جو تھے نا وہ گیٹڈ کانسیپٹ بڑا کم تھا کہ جی گیٹ بند ہوگا. کچھ گیٹ تو ایسے تھے رہتے کھلے تھے. کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ابھی بھی ایسا ہوگا لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو ایک سیفٹی کا ایشو ہے. اور وہ سیفٹی کا ایشو بھی 2 وجہ سے. ایک تو ملک کی اپنی سیفٹی جو متاثر ہوئی بڑے سالوں سے دہشت گردی کی وجہ سے زیادہ تر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر اویئرنیس جو آنا شروع ہو گئی ہے نا جی کہ بھائی فلانی جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ جی بچے خدا نہ خواستہ کسی نے اٹھا لیے لیکن مل گئے, چلو کیوں اٹھائے جی کیونکہ پیرنٹس جو تھے ادھر ادھر باہر کھیل رہے تھے. اب کوئی یہ بندہ واقعہ ہوا کہیں دور میاں والی میں پڑا آپ نے لاہور میں, آپ کہیں گے یار 1% بھی اگر چانس ہے کہ یہ کوئی وائڈر گینگ ہے جو یہ کر رہا ہے تو میرے گھر کا گیٹ تو بند رہے گا. یہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے نا سیکورٹی فیکٹر بھی آ. تو آپ کو اب گلیوں میں جائیں, سوسائٹیز چھوڑ کے جو بڑے رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ آپ کو لوگ بچے سائیکل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بہت کم نظر آتے ہیں. بچے سڑک پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, نہیں کھیلتے. بچے جو ہیں وہ کھوکھے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں, ٹین ایجرس نہیں کر رہے. سو آپ نے بہت لمٹ کر دیے ان کے وہ مواقع, ناٹ جسٹ بیکاز آف سیکورٹی, گھر کے بھی مسئلہ ہوگا, آپ نے بہت لمٹ کر دیے کہ وہ ایکچولی سیکھ سکیں کہ یار ایک انسان جس کو میں نہیں جانتا بالکل بھی اس سے بہیو کیسے کرنا ہے. جو شخص نے آپ کو جس نے سگریٹ دکھایا تھا نا اس کو شاید لگتا ہو کہ یہ بڑی ایک میں نے تمیزانہ حرکت کی ہے کہ میں نے اشارہ کر دیا کہ تو 1 منٹ رک جاؤ یار, اور یہ اس کو لگا کہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے جو. ورنہ سر آپ کو اور مجھے مطلب ہم کوئی پلرز نہیں ہیں کہ بھائی ہم بڑے تمیز دار اور تہذیب ہے, لیکن ایک بنیادی طور پہ ایک چیز ہم نے بڑی سیکھی ہے کہ بھائی کوئی اگر آپ کو بڑا مل جائے جس کو آپ ملے ہوئے ہیں, جس نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو, یا ویسے ہی آپ کے والد صاحب کا دوست, تو آپ اپنی نشست چھوڑ کے پہلے جا کے ان کو سلام کریں گے جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں. یہ ہوتا ہی نہیں سر. میں اس کا اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, تو میرا ایک بیچ جب ختم ہوتا ہے اور بڑی اچھا ٹائم گزرا ہوتا ہے, بڑا ان کو انجوائے کیا ہوتا ہے انہوں نے کورس, مجھے بڑا اچھی ان کی سے فیڈ بیک بڑی اچھی ملتی ہے. اگلی دفعہ جب مجھے دیکھیں گے نا تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں ہوتا وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, وہ کنفیوز لوگ آئے گے کہ یار اس کو میں سلام کروں یا نہ کروں, یا ان سے بات کروں نہ کروں. حالانکہ تب تو وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ختم ہو گیا, تب تو کیجول ہے, ہاں بھائی کیا حال ہے تیرا, تو کیا کر رہا ہے آج کل. بہت کم میرے ساتھ یہ ہونا شروع ہو گیا. 7-8 سال پہلے یہ بہت زیادہ ہوتا تھا, بچے کہتے تھے میری ہیلپ کر دیں. اب وہ اس چیز سے شرماتے ہیں کیونکہ آئی تھنک گھروں میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی, اور آپ کے بیسٹ فرینڈز جو ہیں وہ ڈیجیٹائز ہیں, آپ کے فون کے اوپر ہیں, تو پھر یہ چیز تو ہم کھو بیٹھے ہیں. یہ بالکل. اور یہ جو آپ نے ٹین ایجرز کا اور کھوکھوں کا ذکر کیا نا, وہ ظاہر ہے جو ٹین ایجر ہے نا وہ تو ریبیلیس ہوتا ہے, وہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں. سو وہ اس کو گھر والے ڈک کے نہیں رکھ سکتے. لیکن جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اب آپ کو ٹین ایجر کھوکھے پہ کھڑا نظر نہیں آئے گا, تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو بچپن سے عادت ہی نہیں ہے محلے کے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر کھڑا ہونے کی, کیونکہ ماں باپ نے کہا ہے, ماں باپ بڑے فرینڈلی ہو گئے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن وہ جو ماں باپ فرینڈلی ہوئے تھے بموں کے خوف سے, انہوں نے کہا بیٹے جو کرنا ہے نا گھر کے اندر ہی کر لو, ٹھیک ہے. تو اب ان کو گھر کے اندر بھی ایک پالیٹکس ہوگی, گھر کے اندر بھی ایک فائنینس مینجمنٹ ہوگی جو ان کو بڑی اچھی آتی ہوگی,
لیکن ہم نے فائنینس مینجمنٹ کہاں سے سیکھی تھی کہ جو کھوکھا ہے نا وہ ڈیڈ اینڈ کے اوپر ہے. ڈیڈ اینڈ کے اوپر آپ جب بھی جاؤ گے, اگین واٹس ایپ نہیں ہے, آپ کو فون نہیں کر کے کوآرڈینیٹ کر سکتے, لیکن آپ جاؤ گے تو کوئی ایک لڑکا جس نے ابھی پیکٹ خریدا ہے وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ یار کوئی اور آئے گا اور اس کے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا میں کلیئر کر دوں, مجھے تو پیرانویا ہوتا ہے, میں کتھی کر ہی نہیں سکتا, لیکن ہمارے ڈیڈ اینڈ کے اوپر کوئی ایک بوائے پیکٹ والا تبھی جاتا تھا جب دوسرا پیکٹ والا آ جاتا تھا, کیونکہ ادھر مجھ کو پتا تھا دوستوں نے آنا ہے, ان کے پاس نہیں ہوگی. تو اب کیا ہے کہ کتھی تو سب کے پاس نہیں ہے, کوئی رزلا پیپر لے آیا, کسی نے سگریٹ دے دیے لے کے کھوکے سے ادھار پہ, اجتماعی ایفرٹ ہوتی تھی, ایک وہ سارا کچھ چل رہا تھا. ہماری تو ساری فائنینشیل مینجمنٹ ہی وہاں سے آئی ہے. فائنینشیل مینجمنٹ دوسری ایک تو یہ ہوگی, دوسرے کھوکے والے کے جو کھوکے کا مالک ہوتا تھا, جو لڑکا ہوتا تھا یا مالک خود بیٹھتا تھا, اسے آپ کی یس ہو جاتی تھی, اس کو پتا ہے یار یہ میرا ریگولر کلائنٹیل ہے, تو ان سے ہوتا تھا یار کال لے لیں. وہ جو پہلا دفعہ جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ یہاں مجھے کریڈٹ ملتا ہے, سر آپ کو کریڈٹ کا سسٹم سمجھ آ گیا نا پھر, کہ یار یہ بندہ کہتا ہے کہ جی آپ کی بک پہ میں نے لکھ دی ہے آج کا, آپ ایسا کریں مجھے ویکلی سیٹل کر لیں یا مجھے منتھلی سیٹل کر لیں. اب اس کے مسائل ہیں, اب آپ نے بعد میں سیکھا یار کہ کریڈٹ کو اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس رننگ انکم ہونی چاہیے کریڈٹ اتارنے کے لیے. وہیں سے سیکھا, کیونکہ جب وہ گھر آ گیا ایگزیکٹلی, جب وہ گھر آیا اور اس نے گھر پہ جب آپ نہیں دیتے آپ بھاگ رہے ہیں اس سے, تو اس نے آپ کے ڈیڈ کو فون کیا کہ مل کے یا گھر پہ آ گیا کہ جی اس نے پیسے دینے سے سگریٹیں لیتا تھا, آپ کو جوتیاں بھی پڑی اس کے بعد. لیکن واٹ اے ویلیوبل لیسن اکاؤنٹنگ وائز یا اپنے پرسنل فائنینسز مینیج کرنے کے لیے. اور پھر سر اس سے ایک اور اسکل بھی تو آتی ہے, جب وہ کھوکے والا آوازار ہو کے تنگ آ جاتا ہے کہ یار اب تجھے آج کچھ نہیں ملے گا, اس کو منانا کہ یار آج کر دے میں تجھے کر دوں گا یہ وہ. سر یہ جو لارا ہے نا یہ بزنس ٹیکٹک ہے کہ یار جب آپ نے کاروبار کر رہے ہیں, اگلے کی پیمنٹ روکنی ہے, تو آپ نے پیمنٹ روکنا بھی سیکھا اور پھر آپ نے ٹائملی پیمنٹ دینا بھی سیکھا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو نہیں آ سکتی گھر بیٹھے جو مرضی کر لیں. سر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ آج کل کے بچے کو, مطلب آج کل کے چھوڑے ہمارے دور والے بچے کو کیسے پتہ لگ سکتا تھا کہ پرانے برتن کہاں بکتے ہیں. سر ہم نے گھر کے بیچ کے ادھار چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہاں بکتے ہیں پرانے برتن. سر ایک تو وہ, اور دوسرا یہ کہہ کے کہ جی وہ جو آپ کا اگر چھوٹا بھائی ہے یا کسی اور نے آپ کی جو کتابیں ختم ہوئی ہیں اس سال کی, کہ جی میں سوچ رہا ہوں یہ اولڈ بک شاپ میں نا کسی کا فائدہ ہو جائے, کسی اولڈ بک شاپ پر پیسے بھی دیتا تھا, وہ خریدتا تھا آپ سے, وہ ڈونیٹ تو ہم نے کبھی نہیں کی. تو سر یہ ساری چیزیں اگین دیز آر یہ سروائیول انسٹنکٹ ہے نا پھر, یہ بالکل ہے. اچھا دوسری ایک اور چیز میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ آپ کو اگر وہ بری لگ رہی ہے نا مثال ٹونی والی, دیکھیں ایک جو تاڑی ہوگا, کنجر ہوگا, مراسی ہوگا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک نازک انسان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار کسی کو میری وجہ سے ویٹ کرنا پڑے, سوال نہیں پیدا ہوتا, میں جگہ دوں گا. دوست پہلے تو مجھے ایک یہ اشارے کا مزہ ہے نا, اور آگے سے آپ کو وہ یوں کر کے اشارہ ہوتا ہے, اسمائل ہوتی ہے, جو اس کا لطف ہے مزہ لے ہی نہیں سکتا. یہ لطف ہمیں پتہ ہے. بالکل سر, وہ دیکھیں اس کا سادہ اگزامپل ہے کہ سڑک کے اوپر ہمیں پتہ ہے یار کہ ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی, ہم آرام سے جانا چاہتے ہیں ہر جگہ اچھی سپیڈ کے اندر. یہ وہ کوئی بندہ اگر آتا ہے ایک دم سے اور آپ رک جائیں تو بہت سارے 90% ٹائم لوگ جو ہے نا وہ یوں گھس کے نکل جاتے ہیں کہ یہ میرا حق تھا. آپ نے کسی کو جگہ دینا اور وہ آگے سے آپ کو ہاتھ کر دے, آپ کا پورا دن بہترین ہو جاتا ہے کہ یار ہیومینٹی لیفٹ ہے تھوڑی سی. میرے ساتھ جب یہ ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہوں سر. یہ اب چیزیں کم ہونا شروع ہو گئی سر یقیناً. اور پھر ایک اور دیکھیں, اچھا وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آج کل کے ماں باپ ہیں زیادہ تر, ان میں سے بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں نا جن کو پتہ ہی نہیں کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی لطف ہوتا ہے. ان کے تو وہی ہے نا کہ بس جی بڑا ٹی وی لے لو تو بڑا, بڑی گڈی لے لو تو بڑا کار لے لو تو بڑا, بس ان کا ہوتا ہے کہ ان کو بڑا چاہیے. اچھا لیکن جو دوسرے لوگ ہیں نا جنہوں نے مطلب وہ چاہے انہوں نے چھوٹا جو چھوٹے سے خوش ہے, جن کو یہ پتا ہو کہ چھوٹے والا ایفرٹ زیادہ کرتا ہے. سب بنیادی بات یہ ہے کہ فائنل تھنگز ان لائف جو ہوتی ہیں نا ان کو اپریشیٹ کون کرتا ہے, جس نے وہ مزہ کبھی چکھا ہو. مطلب وہ ٹونی ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یار وہ ٹھیک ہے کہ تم جو ساری باتیں کر رہے ہو نا کہ میں یوں کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں اس کا منہ توڑ دوں گا, میں جنگ میں بم چلا دوں گا, وہ ٹھیک ہے, لیکن کبھی اوپرا دیکھا ہے, کبھی کیویار کھایا ہے, مطلب سمجھے وہ ایک اور ڈائمینشن میں آپ کو لے جائے گا. آپ کو ٹونی اور اس کا بیسکلی اس طرح کر لیں آپ کہ وہ ٹونی والا بندہ جو ہے کہے گا یار کہ بچہ بڑا ہوا ہے تو ذرا باکو ہوا اور وہاں
دیکھا جو ٹونی سوری جو دوسرا ماجا والا ہے کہ باکو ہوا, مطلب باکو دیکھ لیا, تھائی چلا جائے, تھائی لینڈ بھی تھائی ہوا اور وہ کر لے. اور لیکن ٹونی میں کہے گا یار کہ اگر آپ ہائیڈ پارک کی آپ نے سیر نہیں کی نا اس موسم میں, برٹش سمر میں دیکھا ہو, سینٹرل پارک کے اندر بیٹھ کے دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں, تو سر وہ چیزیں جو ہیں پھر ان کے لیے آپ کو وہ میں ماجوں کے خلاف کچھ نہیں کر سر, لیکن وہ بچپن سے وہ چیزیں کسی ان کے گھر میں کی ہوں گی تو ان کو شوق ہوگا نا, انہوں نے کی ہی نہیں. بالکل سر, اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اب آپ ٹونیز کو اس لیے نکال دو کہ چلیں جی وہ ایک خاص قسم کا ایکسپوجر ہے, وہ ایک خاص قسم کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایلیٹ میں ہی آ سکتا ہے, لیکن وہ مڈل کلاس میں بھی آ سکتا ہے, وہ تو اگر کوئی پڑھنے لکھنے والا بندہ ہے, کوئی فلمیں دیکھنے والا بندہ ہے تو اس میں آ سکتا ہے. لیکن آپ اس کو بھی نکال لیں, مطلب ایک کنجر مراسی بھی ہوگا نا, وہ آپ کو بتائے گا کہ یار یہ تم دیکھنا کہ ابھی جو ہے نا یہ جو مکھڑا اٹھائے گی یہ سم پہ نہیں اٹھائے گی, سم سے ایک ماترا آفٹر اٹھائے گی, کیا تمہیں لطف آئے گا. ٹھیک ہے, کنجر اور ماجے میں بھی جو فرق ہے نا وہ ہے کہ ایک طرف امراؤ جان ادا چل رہی ہے ریکھا کی, دوسری طرف شین کا مجرا ہے. یہ سر ان کو اپ لفٹ کیسے کرنا ہے نیشن کو, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ جو باریکی ہے نا اس کے اندر آپ کو پتہ ہے سر کیا ہونے لگا سر, یہ اصل میں جنریشنل مسئلے ہیں. اب جن ماجوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو ینگ پیرنٹس ہیں, ینگش پیرنٹس ہیں, جن کے بچے ابھی ٹینز میں گھسے اور ان کو آپ نے سیدھا ڈالا پکڑا دیا, تو آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے کر دیا تو اس کو فائنلی فنش کر دیں اس چیز کو. لیکن سر وہ بھی آئے ہیں, اب وہ جو ان کے پیرنٹس ہیں نا, ان کے جو پیرنٹس تھے نا وہ آئے ہیں فائنلی شہر کے اندر. شہر سے میرا مراد یہ نہیں ہے کوئی ڈفرینس ہونا چاہیے اس چیز میں, مطلب انہوں نے بڑا گھر, بڑا ٹی وی, بڑا یہ وہ انہوں نے دیکھنا شروع کیا, اور وہ بھی وہ اب چاہ رہے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں نا دے آر ناٹ لیفٹ وانٹنگ فار اینی تھنگ. ان کے ریڈار پہ نا یہ جو آپ ٹونی والی بات کر رہے ہیں یا فائنل تھنگز ان لائف, کیونکہ ابھی ریڈار پہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار بچپن میں ہم سارے جو تھے وہ فرض کریں اے سی جب آیا تو واز اے بگ ڈیل, میں اپنے گھر میں 12 لگاؤں گا, سارے چلا دو, سولر لگا ہوا, کوئی مسئلے والی بات نہیں. آئی ایم گیونگ دس ٹو مائی چلڈرن ایٹ دا سیم ٹائم میکنگ اے بگ مسٹیک کہ وہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا کلچر بھی دینا چاہیے اور بھی چیزیں چاہیے جو باقی گھر میں ٹونی والے گھر میں مسئلہ نہیں. اب ان لوگوں کے کیونکہ یہ تو اسی چیز میں پلے بڑے ہیں, جب ان کو یہ بڑے ہوں گے نا, جب ان کو نظر آئے گا کہ زندگی میں گاڑیاں گوڑیوں کے علاوہ جب میں 10 لوگوں کے بیچ میں جس میں سے تھوڑے ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ میں کھڑا ہوتا, میرے کو بات ہی کوئی نہیں کرنے کو. سر پرابلم بس یہیں پہ ہے نا کہ پورا کیونکہ ملک ماجا ہے تو ان کے پاس تو بہت باتیں, ہمارے پاس کوئی باتیں نہیں ہے کرنے کی. نہیں سر, لیکن وہ انفیریورٹی آ جائے گی نا کہ یار وہ بندہ جو وہ جیو پالیٹکس کا بھی شوق رکھتا ہے, وہ اکانومی کے اندر وہ میری انڈسٹری فرض کریں وہ ہے بندہ جو ٹریڈنگ کرتا ہے کسی ایکس وائی پیپر کی کرتا ہے فرض کریں, اب وہ بندہ آ گیا ہے جس کا تعلق ہی نہیں انڈسٹری سے, اس کو زیادہ پتہ ہے اس کی انڈسٹری کے بارے میں, تو یہ انفیریورٹی آئے گی نا آپ کو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک جنریشن ویٹ کرنا پڑے گا. یہ بچے جب بڑے ہوں گے اور ان کے بچے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ یار آپ ان کی ایکسیپٹیبلٹی آ جائے گی, اور جگہوں پہ اسکولس کے اندر فرض کریں بہت سارے آ جائیں گے. ابھی تو دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ اسکول والے بھی تھوڑی بہنجکی کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے ہی جاننے والوں میں سے رہیں گے, یہ چینج ہو جائے گا سارا. پھر وہاں جا کے جب مسئلے ہوئے تو وہ جا کے اپنے ابو جی کو جس نے بچپن میں ڈالا چلایا تھا, جو بھی چلا رہا ہے, اس کو جب کہیں گے جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ شانزلیزے جو ہے وہ بڑی زبردست جگہ, تو پیسے خرچے میں نے وہاں جا کے وہاں دیکھنا پڑھ کے آئی ہوں, تو پھر اس جنریشن کے بعد یہ چیز ہوگی. یہ آپ پتہ کیسے یہ بلپ ہے, یہ نا اصل میں ایک بلپ آیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, یہ بلپ پہلے سے. اور ویسے مجھے آیا نتھنگ اگینسٹ اینی بڈی, لیو اینڈ لیٹ لیو پالیسی ہم سے بہتر کون ایکسرسائز کرتا ہے, لیکن چونکہ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ, ان کی بدتمیزیوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے اور ان کے طریقہ کار سے کہ جو بیسک ہیومن ڈیسنسی ہے وہ نہ ہونا کی کوئی معافی نہیں ہے. بالکل, ہمیں اگر مطلب جس شخص میں نفاست آ گئی ہے وہ اس کا پھر شوق کیا ہے, ہمیں اس سے کیا, وہ اپنا جو مرضی شوق کرے, وہ جو ہے وہ آم کھا کے لسی پی کے انجوائے کرے, بس ٹھیک ہے زبردست. اس میں تو شوق میں تو کسی کے کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی, یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنے میں آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آرٹ شارٹ اس طرح کی چیزوں کے بغیر جو ہے نا وہ آپ اگر کرو گے بھی تو وہ فورسڈ ہوگی, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے جس طرح کے مطلب زیادہ تر ریلیجس لوگ جو ہیں وہ فورس کرتے ہیں نا اچھی چیزیں, اندر سے نہیں آ رہی ہوتی. آرٹ شارٹ کے بعد نا آپ کے نفاست جو ہے وہ اندر سے آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور دوسری چیز جو لوگ بڑے, میں اگین دیکھتا ہوں نا جو یہ رائٹ ونگ والے لوگ ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں, کیمرے پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسے کر کیسے سکتا ہے, کوئی بندہ فلانا
بس زندگی جینے کا طریقہ تو ایک یہ ہے اصل وٹ ایور. اچھا اس میں یہ کہ جس کے بھی ذہن میں یہ خیال آ جائے نا کہ اصل طریقہ یہ ہے, آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں, تھوڑا سا اپنا ویژن کھولیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ اتنے اتنے طریقے ہیں, اتنی اتنی چیزیں ہیں جو آپ نے بھی وٹنس ہی نہیں کی. تو بالکل اتنے اتنے ایکسپیرینسز ہیں جن میں سے آپ نے گزرنے ہیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی باریکیاں کیا ہیں. اور زندگی کا مزہ جو ہے نوانسز میں ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. باقی سر آرٹ ووٹ کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے دیکھیں آرٹ کی, لوگوں کو کہتے ہیں آرٹ کی بات کریں کہ بھائی کوئی تصویر لگی ہو تو دیکھی جا رہا ہے, وہ بھی ٹھیک. آرٹ کی تمام چیزیں آپ اگر نوٹس کریں تو خاموشی میں ہوتی ہیں. اگر آپ نے ایک پینٹنگ جو ہے اس کو دیکھنا ہے تو وہ خاموشی میں ہوگی, گانے سننے ہیں تو آپ سن رہے ہیں خاموشی میں ہوگی, اگر فلم دیکھنی ہے تو اللہ کرے سب کو یہ نصیب ہو کہ خاموشی میں ہو وہ چیز, کو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں خاموشی میں. اب ایک بندہ ساری زندگی اس نے خاموشی کے اندر یہ کی ہے, دوسری طرف جو ہے اس کے گھر میں آوازیں روٹی پائی ہے, مطلب اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ ایک بچے کو شوق بھی پیدا ہو جائے تو وہ بڑی مشکل ہوگا وہاں پہ اس چیز کو کرنا. سو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر بلپ جو ہے وہ آیا, وہ چلا جائے گا تھوڑی دیر. یہ بالکل. اور دوسرے اس میں بچے کو میں دیکھتا ہوں نا, چھوٹے بچوں کی اپ برنگنگ جو اس معاشرے میں ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک طریقے سے ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا بچہ جو ہے نا, خاص طور پر ان کو بڑا شوق ہے فیملی سسٹم کا, وہ کبھی بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا. آپ نے اس طرح کہا نا خاموشی والی بات, اسی طرح بڑا انسان کیسے بنتا ہے؟ تنہائی میں بنتا ہے. وہ اکیلا کسی چیز پہ غور و غوص کر کے بنتا ہے, اکیلا کسی چیز پہ تحقیق کر کے بنتا ہے, اکیلا کسی چیز کی ریاضت کر کے بنتا ہے. اچھا اس کے لیے کیا چاہیے؟ فوکس چاہیے. یہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ پہلے ظاہر ہے آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ کسی چیز کی کبھی ضد کرے گا, کبھی ماں باپ سے کہے گا کہ یوں کر دو, جو بھی پاس بیٹھا ہوا ہے ماں یا باپ اس کو کہے گا میں نے فلانا کرنا ہے. آپ 20-25 منٹ کسی طرح اس کو ٹیکل کرو گے, اور پھر 20-25 منٹ بعد وہ آپ سے لڑنے کے بعد فائنلی خود سے کسی ایک کھلونے کے ساتھ کھیلنا شروع ہوگا, یا کچھ سوچنا شروع کرے گا, یا کوئی کاغذ لے کے اس پہ بنانا شروع کرے گا. اب وہ ٹائم ہے جس کو آپ نے نا طویل سے طویل کرنا ہے, کہ اس کو عادت پڑے کہ یہاں پہ اس کی گریٹنس یہاں سے بننی ہے. اتنی دیر میں کوئی گزرے گا اور کہے گا اے کی کر رہے ہیں, اور وہ سارا کچھ چھوڑ کے اس کا فوکس اس کی طرف ہو جائے گا. اچھا اس بندے نے اس بچے کو سنبھالنا بھی نہیں ہے, وہ یہ کہہ کے نکل جائے گا, اور اس کے بعد وہ پھر واپس آپ کے پاس آ کے چمٹ جائے گا کہ ہن کی کرنا ہے. سر یہ جب تک یہ فیملی سسٹم اس ملک میں ہے, ادھر سے ایک بڑا آدمی نہیں پیدا ہوگا میرے سے سٹامپ پیپر لے لیں اور لکھ کے, اور یہ سب میں انوالوڈ, یہ ہم ماجے ٹونی سب میں انوالوڈ ہے. بچوں کی اسپیس ہونی چاہیے, جہاں ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, جہاں اس کا دل. یہ جیسے ٹی وی, یوٹیوب, شارٹس, بچوں کی بات کر رہا ہوں میں, گیمیں, سر یہ جو ہے نا اس پہ ہم ایک دن بہت تفصیلی بات کریں گے. آج ہم نے کافی لمبا کر لیا ایپیسوڈ, لیکن سر اس کے اوپر بات کریں گے. جو صحیح راٹ ہے نا یوتھ کا, اس کی پیداوار یہاں سے آ رہی ہے. اس کو ہم سب کسی اور دن ٹیکل کریں گے. میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں, اور آپ میرا شکریہ ادا کریں کہ میں نے ان کو اس گروسم نیوز سے روکی ہے جو یہ لے کے ہم کسی اور دن رکھیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. خدا.